برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل و اتم دین کے بھیجا۔ وہ دین جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اتم بھی ہے۔ اس دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی بنیاد اتحاد پر رکھی، جو آج ہمارے درمیان بالکل ہی نابود ہو چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی، وہ اتحاد، اتفاق کا ایک عظیم ترین نمونہ جو تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے ہوا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھا گیا، نہ دیکھا جا سکتا بھی ہے۔ اس بنیاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اعضاء کی سی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور ایک جسم کے کسی حصے میں درد اٹھتا ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے، تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے بعینہ۔ اسی طرح پوری امت بھی ایک جسم کی طرح ہے۔ امت کے کسی بھی حصے میں، امت کے کسی بھی فرد کے اندر، امت بسنے والے کسی بھی شہر کے اندر کہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو درد ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد کی بہترین مثال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، بتائی۔ زخم پاؤں میں لگا، لیکن آپ دیکھیں اس کا درد دل تک محسوس ہوتا ہے۔ اگر زخم میں زیادہ دیر گزری، پورا جسم بخار سے تپتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، ہاتھ آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کرتا ہے، پاؤں جلن محسوس کرتا ہے، ہر چیز اس کے لیے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ یہ ایک جسم ہے جو ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کر رہے ہیں۔ پوری امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہی مثال ہے کہ امت محمدیہ پورا ایک جسم ہے، اور اس کو جہاں کہیں بھی تکلیف ہوگی وہ دوسرے بھی محسوس کریں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ خود کا سگا بھائی بھی تکلیف میں ہو تو دوسرا بھائی محسوس نہیں کرتا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی رشتہ داری بھی قائم نہیں ہے، تو اس مسلمان ایمان کے اعتبار سے کہاں مضبوطی اختیار کریں گے؟ تو یہ چیز جو ہمارے درمیان بالکل ہی ایک اجنبی چیز بن چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتحاد کیسے آ سکتا ہے، اور یہ اتحاد کا یہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر قائم کیا۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تمام تر لب لباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر جو پیغام دیا ہے، وہ اتحاد قائم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور توحید کے بنیاد پر۔ اس کے علاوہ کسی بھی شعبے میں آپ لاکھ کام کر لیں، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، اور جب تک اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ 45 نمبر آیت، سورہ انفال 8 نمبر سورہ۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب کسی سے مٹ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو ثابت قدمی اختیار کرو۔ تو حکم معلوم ہو رہا ہے کہاں کا ہے؟ عین حالت جنگ کا ہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر مشرک و کافر و ناہنجار اور گنہگار ہیں، ادھر اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں۔
جو اس وقت کے سب سے بہترین جماعت ہیں، اس وقت کے اخلاق کے بلند ترین نمونہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے اندر موجود ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، اگر تم کسی گروہ سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور کیسے ہوگا یہ؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو جھگڑے نہ کرو، تنازع اختیار نہ کرو، ہاں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اختلاف کرو گے تو ہوگا کیا؟ پھر بزدل بن جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی۔ آج ہم ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے ہیں تو وجوہات کیا ہیں؟ اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اندر وہ جراءت، ہمارے اندر وہ ایمان جو ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں پڑھتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں، تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوج پر، ایک دوسرے میں کینہ کپٹ حسد ہے۔ اس واسطے ہمیں وہ اتحاد نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تنازع اختیار کرو گے، جھگڑے اختیار کرو گے، آپس میں اتحاد نہ رکھو گے، پھر کیا ہوگا؟ فتفشلوا، بزدل ہوگے، اور ہوگا کیا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ ایسا لفظ ہے جو تمام تر کمزوری کے اعتبار سے ڈکشنری میں اس سے زیادہ صاف لفظ نہیں آئے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، یہاں یہ نہیں کہا کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا جامع لفظ استعمال کیا جو ہر ایک کی قوت کی بنیاد ہے۔ اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے لیکن اس کی بنیاد جس پہ کھڑی ہوتی ہے وہ ٹائروں پہ ہوتی ہے، اور ٹائر میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے۔ ہوا ایک ایسی چیز ہے جو دراصل قوت دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہی حالت ہماری ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وقت کی کل مدینے کی آبادی آج ہمارے ٹرپلیکین اور ایسوس کی آبادی بڑی ہوگی بنسبت اس وقت کی مدینے کی آبادی چھوٹی ہوگی۔ صرف ٹرپلیکین میں جو مسلمان بستے ہیں، رائپٹا اور ٹرپلیکین میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد آج زیادہ ہے، اس سے کم تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر صحابہ کی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ مضبوطی جو پہاڑوں کو ٹال دے، وہ ایمان جو لوہے کو کاٹ دے، اور وہ ایمان کے ساتھ ثابت قدمی جو زلزلوں کو بھی کیا ہے؟ ہوا میں اڑا دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، توحید اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ جم گئے تھے۔ جب انہوں نے اس پر جم کے دکھایا تو اللہ نے قوت انہیں نواز دیا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، فرقوں میں بڑھ گئے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بزدل بنا دیا اور ہماری ہوا اکھڑ دی گئی، اور ہم دراصل صحرا میں اس پتے کی طرح رہ گئے جو آخری میں درخت کے ٹوٹنے پر اور آخری میں درخت کے ملیا میٹ ہونے پر کھڑا ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ سمندر کے ہواؤں کے درمیان ایک کشتی کی طرح ڈولتے ہوئے رہ گئے، جس میں ہمیں کیا ہے؟ کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حالت وہی ہے ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں، یوشک الامم ان تداعی علیکم، تمہارے اوپر غیر مسلم اقوام ایک دوسرے کو دعوت دے کے اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہاں
ایک بھوکا دسترخوان پہ جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح غیر مسلم قومیں تم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، حملہ کریں گی، تمہیں ذلیل نیست و نابود کر دیں گی۔ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امن قلت یومئذ، یہ اس واسطے ہوگا کہ ہم بہت قلیل ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے؟ آج جو ہم 10,000 5,000 کی شکل میں، اس سے بھی کم ہو جائیں گے مسلمان؟ کیونکہ صحابہ کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جب ہم 3,000 ہیں، آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے، 10,000 کا خندق میں لشکر آیا ہوا ہے، 10,000 کا مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح دے دی۔ آگے جائیے، غزوہ موتا کی بات کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کا لشکر بھیجا، 3,000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے تھا، 2 لاکھ رومی فوج، وہ بھی بس بڑی زبردست تربیت یافتہ فوج، اس سے بہترین آج کا اگر امریکہ کی فوجوں سے مقابلہ کریں تو بھی کمتر ہوگا۔ ایسی فوج 2 لاکھ کی، اور مقابلہ صرف 3,000 لوگوں سے۔ اللہ نے فتح دی، خالد ابن الولید آخری میں جھنڈا لے کے آئے، اور ایسے جھنڈا لے کے آئے کہ اللہ کے رسول انہیں فاتحانہ طور پر خوش ہوتے ہوئے کہا کہ یہ خالد نہیں، یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ کا لقب ملا انہیں، اسی وقت ملا تھا جب 3,000 کا لشکر 2 لاکھ سے مٹ بھیڑ ہوئی اور وہ فاتح بن کے آئے تھے۔ یہ جماعتیں جو 2,000 3,000 کی ہیں، یہ لاکھوں کو شکست دے سکتی ہیں، تو اللہ کے رسول کیا اس سے بھی ہم کمتر ہو جائیں گے کہ غیر مسلم اقوام ہم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ امن قلت یومئذ، اس دن ہم قلیل ہو جائیں گے، اس سے بھی کمتر ہو جائیں گے، مسلمان مٹ جائیں گے؟ سمجھ تو بات نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے۔ ہاں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ٹرپلیکین رائے کی آبادی بڑی ہوئی ہے آج مدینے کی آبادی سے، اس وقت کی اتنے کثیر ہوگے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حالت وہی رہ جائے گی۔ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے سامنے کوڑا کرکٹ اور جس طرح کچرے کی حالت ہوتی ہے، تنکوں کی حالت ہوتی ہے، وہی حالت تمہاری رہ جائے گی، کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہوگی دنیا کے اندر۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ آخر کیوں مرا، لیکن ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے نیست و نابود کر دیا جائے، گاؤں کشی کے نام پر نوجوانوں کو قتل عام کر دیا جائے، پوچھنے والا کوئی ایک بندہ نہیں ہے کہ آخر ان کا جرم کیا تھا، کسی کی جرات بھی نہیں ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، یہ حالت ہماری ہے۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک، لیکن ہم ایک نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے اصل میں۔ ہاں، فرقے کہیں، ذاتیں کہیں، ہاں، یہی حالت تو ہے ہماری، جس واسطے بزدلی ہمارے اندر رچ بس گئی اور ہماری طاقت اکھیڑ دی گئی، اور کوئی حیثیت ہماری نہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا، تمہاری یہ حالت ہو کر رہے گی کہ تمہیں کوئی حیثیت نہیں ہوگی سوائے کوڑا کرکٹ کے۔ جیسے سیلاب آتا ہے، کسی اونچی جگہ سے سیلاب کا پانی اترتا ہے تو سامنے آنے والے چھوٹے موٹے جھاڑ جھنکار کاٹے اس سیلاب کو نہیں روک پاتے، بلکہ سیلاب اسے بہا لے جاتا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح تمہاری حالت ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، کہ تمہاری حالت بھی کوڑا کرکٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، کہ تمہیں کوئی اہمیت دنیا میں دینے والا نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ تمہارے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جائے گا۔ ایک زمانہ وہ تھا تو دشمن کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اللہ ڈال دیتا تھا۔ ہاں، آج کا زمانہ کیا ہے؟
دشمن کا رعب ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا. اتنے بھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ زندگی میں کبھی کچھ کام کرتے ہوئے ہمیشہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمان کے نام پہ پکڑے نہ جائے. داڑھی رکھنے والا داڑھی ٹرم کر کے دیکھتا ہے 10 مرتبہ, ہاں میں اسامہ کی طرح تو نہیں لگتا, نہیں تو زیادہ داڑھی رکھے تو پکڑ لو چل جاؤں گا بولو. ہاں میں نے ایک مرتبہ ایک بندے سے پوچھا جو بڑا اچھا داڑھی رکھتا تھا ماشاء اللہ, ایک زمانہ دیکھا تو بالکل 1 نمبر کی بلیڈ. ارے کیا جی ماشاء اللہ داڑھی رکھتے تھے, یہ 1 نمبر کی بلیڈ کیا ہے؟ نہیں مولوی صاحب میں زیادہ سفر کرتا ٹرینہ میں. تو اس سے کیا ہوا بھائی؟ نہیں مولوی صاحب انہیں گھر کو دیکھتا کہاں تھا پکڑ لو چل جائیں گے, بول کو میں 1 نمبر کی داڑھی ڈال لیا. اب مجھے کیا ہے؟ مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی ہماری. نشانی کے اعتبار سے ہم برملا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. رعب کی وہ حالت ہے. حالات دیکھیے ہمارے ہندوستان کے کیا ہو رہے ہیں. لیکن اپنی روٹین کی زندگی ہمیں کیا ہے, اس میں کوئی خلل نہیں ہوتا. کھانا پینا چائے کے ٹائم وہی سیر سپاٹے, اس میں ہم نے کیا تبدیلی اختیار کی ہے. لیکن ڈر ایسے کہ ہر معاملے میں ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں کیا ہے گورنمنٹ نہ پکڑ لے. اس کا تو ڈر ہے, لیکن رب العالمین کے دربار میں تمہیں پیش ہونا ہے, سوال جواب ہونا ہے, اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. عجیب حالت ہے بھائی. آپ لوگ ذرا ایسے کھانے کے لیے تو اب نہیں بیٹھے ہیں, ویسے بھی آپ کھانا بھی نہیں دیتے خطبے میں, سب کو معلوم ہے. اگر ہوگا بھی تو کھانا کیا ہے خطبے کے بعد جا کے کھانا ہے. اس واسطے آپ اتحیات ہی میں بیٹھ جائیں تاکہ لوگ آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے اور ترتیب بھی بن جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, زیادہ دیر نہیں ہے, 5-10 منٹ کا معاملہ ہے. لوگ راستے میں نہ بیٹھے, اندر چلے جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ ملے. تو حالت تو یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں, ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی حالت پر کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں نہیں تبدیلی کے لیے آگے بڑھتے؟ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اس پر ہم کام نہیں کرتے. اب بھی نہ کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ جب آنکھیں بند ہوں گی, قبر میں جا پھنسو گے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تب جا کے تمہیں احساس ہوگا. اور وہ احساس تمہیں کچھ کام آنے والا نہیں ہے. احساس تو اب کرو, اب تبدیلی لاؤ. اب دیکھو زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے مواقع دیے ہیں تو اس کے لیے کام کرو. اختلافات کو مٹاؤ, اتحاد کو قائم رکھو. اتحاد کی اصل بنیاد توحید اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس کو لازم پکڑو, پھر اس کے بعد ہمارے دل سے بزدلی نکل جائے گی. جب توحید کا مضمون اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے نا جی, پھر کائنات کا کوئی بڑا سا بڑا ظالم فرعون بھی اس کو ایک ذرے کے لیے بھی ہلا نہیں سکتا. ہاں, فرعون کی بیٹی کی غلام تھی ایک لونڈی, کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو, ہاتھ سے پھسلا کنگھی اور اس نے بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیا. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ ہے توحید کی عظمت. اگر آپ دل میں بٹھا لیں پھر کائنات کی کوئی شے آپ کو کچھ نہیں کر سکتی, کچھ نہیں. ظالم ترین بادشاہ کا ادنا ترین غلام, وہ بھی عورت لونڈی, اس سے ادنا ترین کمزور ترین صنف آپ نہیں بتا سکتے. اور اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتے جو فرعون ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میخوں والا فرعون تھا. کیا مطلب میخ رکھتا تھا؟ نا, مطلب یہ ہے کہ اسے زبردست ہم نے قوت دی تھی. لوہا جس طرح مضبوط ہوتا ہے اس طرح وہ مضبوط تھا. یہاں تک کہ اپنی مضبوطی کے بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں. کہا کہ میرے ہی حکم سے دریائے نیل جاری ہوتا ہے. جب چاہتا جس کو چاہتا قتل کرتا, جس کو چاہتا چھوڑتا. کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں تھی, یہ جھنڈے والے پارٹیاں نہیں تھے کہ اس پر کوئی اپوزیشن پارٹی آئے یا کچھ کہے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, چاہے تو قتل کر دے, چاہے تو چھوڑ دے. ایسا زبردست فرعون, اس کے مقابلے میں اتنی کمزور سی ایک عورت جو اس کی بیٹی کی لونڈی ہے. کنگھی گری, اٹھایا تو لفظ بسم اللہ زبان پر. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرے رب کا نام ہے. اس نے کہا کہ میرا رب؟ تمہارا رب تو میرا باپ ہے فرعون. یہ کون سا نیا رب تلاش کر لیا؟
کہا کہ نہ نہ، تمہارے باپ کا اور تمہارا میرا سب کا رب رب العالمین ہے، اللہ ہے. بس یہ کہنا تھا، فرعون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. فرعون نے کہا کہ آخری چانس ہے تجھے، اگر تو مجھے رب مان لیتی تو چھوڑ دیتا ہوں، یا نہیں تو ابھی کڑھائی میں تیل چڑھاؤ اور سب سے زیادہ اس کو گرم کرو اور کھولتے ہوئے تیل میں اٹھا کے اس کو پھینکو. 2 بچیاں لے کے ساتھ میں آئی ہوئی تھی، دودھ پیتی اپنی بچیاں. کہا کہ پہلے اٹھا کے ایک بچی کو پھینکو، اور وہ کڑکڑاتے وہ تیل میں اٹھا کے جیسے ہی پھینکا، جس طرح آپ کسی کیا ہے چیز کو تلتے ہیں اس طرح وہ بچی ہڈیاں باقی رہ گئی، بس مسئلہ ختم. کہا کہ دیکھ یہی حالت دوسری بچی کی ہوگی، پھر اس کے بعد آخر میں تیری بھی یہی حالت ہوگی. مان. توحید کے علم بردار تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. میرے مسلمانوں سنو، اگر ہم بھی آج ایک اللہ کو مانتے، صرف ایک اللہ کو، یہ جراءت ہمارے اندر بھی، ہماری بیٹیوں میں بھی، ہمارے بچوں میں بھی، ہماری اولاد میں بھی، ہمارے بڑوں میں بھی، ہمارے بوڑھوں میں بھی، ہمارے نوجوانوں میں بھی آتی. ہم کو تو صرف عشق بازیاں کرنے ہی میں دراصل کیا ہے وقت نہیں ہے، بے حیائیاں کرنے میں ہی ہم کو وقت نہیں ہے. کالج کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ایک دوسرے کو لے کے بھاگنے میں ہی فرصت نہیں ہے. وہ کیا ایمان جانیں گی، وہ کیا توحید جانیں گی؟ توحید تو یہ ہے. ہمیں تو فرصت نہیں ملتی ہے، بیکار کاموں میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، فحاشی میں، عریانی میں، عشق بازی میں، موویز میں. اس سے ہمارے جوانوں کو فرصت ہی نہیں ملتی، تو وہ ایمان کا مزہ کیا چکھیں گے میرے مسلمان بھائیوں؟ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ اس نے ایک بچی کو پھینکا، جس طرح مرغی تل کے نکالتے ہیں اسی طرح بچی کی ہڈیاں باہر آئی، بس گوشت وغیرہ سب کا سب الگ ہو گیا. دوسری کو پھینکنا تو ماں کا دل لرز گیا. سوچا کہ بچی کے لیے، اپنی جان کے لیے، میرا نہیں میری بچی کا قصور کیا ہے، تو اس کے لیے تو کم از کم میں مان لوں کہ چلو فرعون ہی رب ہے. یہ خیال آنا تھا، اور تھوڑا سا قدم ڈگمگائے پیچھے، وہ دودھ پیتی شیرخوار بچی بول اٹھی کہ اماں میری فکر نہ کرو، ہم دونوں جنت میں رہیں گے، لے جاؤ مجھے بھی ساتھ میں. ان بچوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ بچپن میں شیرخواری میں جن بچوں نے بات کی ان میں حضرت عیسیٰ ایک ہیں، اور یہ بچی بھی اس میں ایک شامل ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 4 بچے ہیں جنہوں نے اپنی گود میں بات کی، جن میں ایک حضرت عیسیٰ ہیں، ایک یہ ہیں، ایک اور بھی ہے. تو جیسے ہی اس بچی نے یہ جملہ کہا، ماں کے اندر مضبوطی آئی، وہ بچی بھی گئی. پھر اس کو بھی لے گھسیٹ کے گئے تو آنکھوں سے آنسو. فرعون نے کہا کہ اب تو ڈر گئی نا، قبول کر لو، کیوں روتی ہو؟ تمہاری جو حالت تھی اس سے بہتر حالت ہم کر دیں گے اگر تم مجھے رب مان لو. اس نے کہا کہ میں نہیں روتی، روتی سو اس واسطے ہوں کہ میری یہ خواہش ہے. کہا کہ کون سی خواہش ہے، ہم پوری کریں گے. کہا کہ ایسا کرو، ہم جب پورے کے پورے مر جائیں گے اور ہمارے گوشت اس ہانڈی کے اندر ٹکڑے الگ، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، تو ہمارا جو کچھ بھی ملبہ ملتا ہے، ہمارا جو کچھ بھی آخری بدن کا حصہ ملتا ہے، دیکھو ہمیں الگ الگ نہ دفن کرنا، میری دونوں بچیوں اور مجھ کو ملا کے ایک ہی جگہ دفن کرنا، بس اتنی خواہش ہے. فرعون نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. پھر وہ عورت بھی کیا ہے اسی طرح جل بھن گئی، بچیاں بھی جل بھن گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جنت دی کہ انہیں باوجود ظالم ہونے کی وصیت پورے کرنے کی اسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دل میں توفیق ڈالی، اور اس نے ایک ہی جگہ دونوں بچیوں کو اور ماں کی ہڈیوں کو دفن کر دیا. پھر یہ زمانہ 2000 سال سفر کرتا رہا. یہ زمانہ 2000 سال سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اسی راستے سے آسمان دنیا کا سفر شروع کیے. 1900 سال کا سفر، درمیان میں
ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے ہوئے 1900 سال کم از کم گزر چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1900 سال بعد اسی راستے سے سفر کر کے جا رہے تھے آسمان دنیا کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے جنت کی خوشبو سنائی تھی۔ جنت کی خوشبو اللہ کے رسول نے سونگھا تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہاں اس بیابان کے اندر فلسطین کے ان علاقوں میں جہاں پر پہلے ظالم فرعون آباد تھا، مصر کے ان کھنڈیروں کے اندر مجھے جنت کی خوشبو کیوں نظر آتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں پر وہ بچیاں وہیں دفن ہیں، ان کی ہڈیاں وہیں دفن ہیں، جس دن وہ دفن ہوئی اس دن سے لے کر آج تک یہی جنت کی خوشبو ان کی قبروں سے آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتی ہے توحید۔ دنیا کا ظالم ترین انسان بھی ان کی توحید پہ کوئی نقب نہ لگا سکا۔ آج ہماری توحید کیا ہے جی؟ شادی ہوئے 1-2 سال نہیں گزرے، بچہ نہیں ملا، در در کے کیا ہیں دروازے جو کھلے ہوئے ہیں سب جھوٹے، ان درگاہوں کے چکر کاٹتے اور منتیں مانگتے اور سجدے کرتے گزرتے ہیں۔ اس توحید کو رکھتے ہوئے اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ ہمارے اندر بہت سی اصلاحی طور پر کام کرنے والی جماعتیں ہیں، لیکن اصل توحید پر کام کرنے والے کہاں ہیں؟ اصل توحید کے لیے مر مٹنے والے کہاں ہیں؟ اصل توحید کے اعتبار سے علم حاصل کرنے والے کہاں ہیں میرے دوستو؟ معاملہ یہی ہے اصل میں کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں دیا، جس کا اتحاد سے اہم ترین تعلق ہے، ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا، کوئی اور لے کے گھوم رہا ہے، کوئی اخلاق لے کے گھوم رہا ہے، کوئی مسجد کو بلانے کے لیے جماعتیں گھوم رہی ہیں، کوئی نماز کو بلانے کے لیے جماعتیں گھوم رہی ہیں، کوئی چلے کے لیے، کوئی کیا ہے عرس کے لیے، کوئی فلاں کے لیے محنتیں کر رہا ہے۔ اصل توحید پر محنت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہم دراصل وہی حالت اختیار کر چکے ہیں جو حالت رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ غصہ ان کا غصہ السیل، ان کی حالت کوڑے کرکٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں توحید نہیں ہوگی۔ مسئلہ ختم۔ اب آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، ہمارے اندر درگاہوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے اندر فحاشی اور عریانی زیادہ ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کتنے ایسے معبود ہیں جو دل میں ہم بٹھائے ہوئے ہیں، جن کی پرستش ہم اعلانیہ کرتے ہیں یا نہیں تو چھپے ہوئے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم ترین مضمون یہی دیا کہ دیکھو میرے تعلق سے بھی کبھی تمہیں شرک کے معاملے میں دھوکہ نہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خطبہ دیا، کہا کہ طفیل بن سنجرہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طفیل بن سنجرہ نے جو خواب دیکھا، اس خواب کے اعتبار سے میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتانے والا تھا، لیکن میں جب بھی بتانے کے لیے تم لوگوں کے پاس آیا، کوئی نہ کوئی کام کی وجہ سے میں اسے بھول گیا یا بتا نہیں سکا، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں دیکھو، کبھی تم یہ نہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے، صرف یہ کہنا کہ اللہ چاہے۔ صحابہ حیران ہیں، جیسے آپ اب حیران ہیں، آخر طفیل بن سنجرہ نے کیا خواب دیکھا، کیا بتانا چاہا، اور اب اللہ کے رسول کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ حیران تھے۔ حدیث ایسے ہی آئی ہے ہمارے پاس کہ خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طفیل بن سنجرہ نے جو خواب دیکھا، میں اس خواب کے سلسلے میں پہلے ہی متنبہ کرنے والا تھا تمہیں، لیکن کسی نہ کسی کام کی وجہ سے میں متنبہ نہ کیا، لیکن آج میں علی اعلان تم سے کہتا ہوں، کوئی بھی تم میں سے یہ ہرگز نہ کہے جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، بلکہ یہ کہے کہ صرف اللہ چاہے۔
اتنی توحید کے اندر اتنا سا خلل بھی برداشت نہیں کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ ہم کتنے لوگوں کو 5 منٹ 10 منٹ 10 روپیے 15 روپیے 50 روپیے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ اور اللہ چاہیں تو، یا آپ دل رکھیں تو ہو جائے گا۔ ہم کتنے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جو پہلے ہی منع کرنا چاہتا تھا، لیکن منع کرنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن اب طفیل بن سجرہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کے عوض میں آج اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بھی مجھے اللہ کے ساتھ نہ ملائے، جب بھی کہے تو صرف اللہ چاہے کہے، انشاءاللہ کہے، میرے ساتھ نہ ملائے۔ پہلے صحابہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول سے بھی کہتے تھے کہ ماشاء اللہ وشئت، آپ اور اللہ چاہیں تو کام بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ نہ کہنا۔ اب صحابہ طفیل بن سجرہ کے پاس گئے، پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، خواب کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ جس خواب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ خواب دراصل یوں تھا کہ میں سو رہا تھا۔ اب صحابی خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں سو رہا تھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور بات چیت چل پڑی، تو میں نے کہا کہ تم اچھے لوگ ہو، بہت سی کیا ہے اچھی عادتیں ہیں، تم بھی ایک رسول کی پیروی کرنے والے ہو، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، لیکن تمہارے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑی برائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو فوراً یہودیوں نے کہا کہ دیکھو، اب یہ خواب میں چل رہی ہے بات، فوراً یہودیوں نے کہا کہ دیکھو طفیل، تم بھی بہت اچھے لوگ ہو، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، تمہارے پاس بھی رسول ہیں، لیکن تمہارے اندر بھی ایک برائی ہے۔ ہمارے اندر کیا برائی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ اور رسول چاہیں۔ کہاں اللہ کا بیٹا کہنا، کہاں اللہ اور اس کے رسول چاہیں کہنا، حالانکہ یہ شرک اور یہ معاملہ بہت ہی بیچ میں درمیان میں تفاوت ہے، لیکن اتنا سا شرک بھی، اتنا سا معاملہ بھی اس امت محمدیہ کے اندر اللہ تعالی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس واسطے طفیل بن سجرہ کوئی ایسا خواب دکھایا کہ اب حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں زبان بند کر لیا، ہاں یہ غلطی تو ہے ہمارے اندر۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی خواب میں آگے بڑھا، نصرانیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان سے جب بات چیت چل پڑی تو میں نے کہا کہ تم بھی بہت اچھے لوگ ہو، تمہارے پاس بھی انجیل ہے، تمہارے پاس بھی بہت سی اچھی عادتیں ہیں، لیکن تم نے ایک بہت بڑی برائی کر رکھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے طفیل؟ وہ کہا کہ تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، جو بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو نصرانیوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن تمہارے اندر بھی، تم بھی بہت اچھے لوگ ہو، تمہارے پاس بھی کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے پاس بھی رسول ہے، لیکن تمہارے اندر بھی ایک برائی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ اور رسول چاہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ صبح ہو گئی، نماز فجر ہوئی، میں نے صحابہ سے کہا تو صحابہ نے بھی تعجب کیا کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یوں خواب دیکھا ہے، یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں، نصرانی ہمیں تانا دیتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، کہا کہ دیکھو میں اس بات سے پہلے ہی تمہیں منع کرنے والا تھا کہ تم یہ بات نہ کہو، لیکن کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے مجھے بیان کرنے کا وقت نہ ملا، لیکن اب طفیل بن سجرہ نے جو خواب دیکھا ہے اس بنیاد پر علل اعلان کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اور رسول چاہیں، بلکہ صرف یہ کہے کہ اللہ چاہے۔ توحید کی عظمت دیکھو کتنی بڑی بلند ہے، کیسے سبق ہمیں کیا ہے دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیسی تربیت ہو رہی ہے صحابہ کی۔ اتنی بات بھی برداشت نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اس معاملے میں بھی جس میں دراصل گنجائش موجود ہے۔ ہم تو کئی مرتبہ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا بھائی سہارا ہے، آپ ہی دراصل سب کچھ کیے، آپ ہو جے، آپ مان لیے، آپ نہیں مانتے تو کام نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں کتنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو اس کے سب سے زیادہ
زیادہ مستحق ہے، ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے روک دیا کہ یہ توحید کے منافی ہے چیز، کہ یاد رکھو صرف اللہ چاہے وہ کہو، اللہ اور اس کا رسول چاہے یہ نہ کہو۔ اس توحید کو اگر آج ہم مانتے اور سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے، میرے بھائیوں، یہی اصل بنیاد ہے زندگی کی، یہی اصل مسلمانیت کی بنیاد ہے، یہی اصل فلاح و بہبودی کی بنیاد ہے، یہی کامیابی کی بنیاد ہے، یہی دراصل دنیا اور آخرت میں عزت کی بنیاد ہے کہ توحید کو آپ سمجھو اور سیکھو اور اس پر قائم رہو، پھر دنیا کے اندر بھی رب العالمین آپ کو بلندیوں سے نوازے گا۔ آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بقیہ کاموں میں لگے رہے، اور ہر فرقہ چیخ رہا ہے کہ اتفاق نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، دن بدن ہمارے اوپر ظلم ہوتے جا رہے ہیں، نئے نئے قانون بن رہے ہیں، ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا، وجود کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم پلٹ کے توحید پر نہ آئے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔